انسان کے مزاج میں نا ایک بات اتنی ہے کہ وہ ہر چیز میں نا جیتنا چاہتا ہے، وہ کبھی ہارنا نہیں چاہتا۔ وہ کوئی بھی موقع ہو، وہ چاہتا ہے کہ بس میں اس کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان میں ہارنا سیکھ لیں نا، شکست کھانا سیکھ لیں، اس میں آپ جو ہے نا دوسروں کو جیتنے دیں، تو وہ جو ہے نا آپ کو اتنی بلندی پر لے کے جائے گی کہ آپ جو ہے نا، آپ کو یوں لگے گا کہ اصل میں وہ نہیں ہارا، اصل میں نہیں ہارا، اصل میں وہ ہارا۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں جس میں آپ نے ہمیشہ شکست کھانی ہے؟ کہ آپ نے جہاں سے کام سیکھو نا، جس استاد سے پڑھا ہو، جس دکان پہ کام کیے ہو، جس کمپنی میں کام کیے ہو، اگر آپ کا سینئر آپ کو کوئی بات بتانے لگ جائے اور آپ کو اس بات کا پہلے سے بھی پتہ ہو نا، تو آپ چپ کر کے اس کی بات کو سنیں، استاد کے سامنے خاموش ہو جائیں، سینئر کے سامنے خاموش ہو جائیں، بزرگوں کے سامنے خاموش ہو جائیں۔ اور یہ جو آج کل کی نئی نسل کا ایک فکر ہے نا، کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، کوئی بھی بزرگ بات کرنے لگتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ فکرہ اپنی زبان سے ختم کریں، یہ ادب کے خلاف ہے، اور بے ادب اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ چپ کر کے سن لیں اور یوں سمجھے جی میری غلطی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو آپ سینئر بندے کے ساتھ اور اپنے استاد کے سامنے ہمیشہ شکست تسلیم کیا کریں، کبھی جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ عورتوں کا زمانہ ہے، دکان کے اوپر، دفتر میں، کام میں، کاروبار میں عورتوں کا آنا جانا بہت ہوتا ہے، تو آپ عورت کے ساتھ بات چیت کرنے میں لفظوں کا کبھی مقابلہ نہ کیا کریں۔ اگر آپ عورت کے ساتھ اس کی باتوں کا اتنا جواب دینا شروع کر دیں گے نا، تو آپ جو ہے نا ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ عورت کو بات کرنے دیا کریں، جتنی مرضی وہ باتیں کر لے، اس کے باتوں کو ہاں نہ تھوڑی سے ایک دو لفظوں میں اس کو بتایا کریں۔ عورت کے ساتھ بحث کرنے میں ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ آپ ہار جائیں۔ جب آپ عورت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو سارے لفظ بھی آتے ہو، سارے فکرے بھی آتے ہو، ساری باتوں کا بھی پتہ ہو، آپ کو منہ توڑ جواب بھی دینا آتا ہو، پھر بھی آپ عورت کے ساتھ لفظوں کا مقابلہ نہ کیا کریں۔ اور جب آپ لفظوں سے آپ عورت سے ہار جائیں گے تو حقیقت میں آپ جیت جائیں گے۔ تیسری بات آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ نہ اپنی گفتگو میں کبھی بھی اونچی آواز سے بولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اونچی آواز کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر اونچی آواز سے انسان سمجھتا ہے نا کہ وہ عقل مند ہے، تو اونچی آواز تو گدھے کی بھی آواز ہے۔ ہاں جی، اللہ نے باقاعدہ نام لیا گدھے کا قرآن پاک میں سورۃ لقمان کے اندر۔ تو آپ جب بھی اونچی آواز میں بولنے لگے نا، تو آپ سوچیں کہ کہیں میں گدھا تو نہیں بن گیا۔ میری مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ دی ہے، اونچی آواز والے بولنے کے ساتھ، تو آپ کا لہجہ فوراً نرم ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگی، آپ اپنی تربیت خود کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آگے ایک کام اور کریں کہ آپ کو یہ جو اس دور میں ہم چل رہے ہیں نا، اس دور میں پڑھے لکھے بڑے جاہل ہیں، یعنی چار جماعتیں پڑھ کے آ جائیں گی، کوئی باہر سے آ جائے گا، کوئی یورپ سے آئے گا، کوئی کہیں سے آئے گا، تو وہ اس کو اس باتوں کا اس نے نیٹ سے ریسرچ کی ہوگی، یوٹیوب سے دیکھا ہوگا، گوگل سے دیکھا ہوگا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہوگا، تو اس کو اس کے بارے میں بڑی انفارمیشن ہوگی، تو وہ آپ کے ساتھ لمبی بحث کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ جب وہ لمبی بحث کرے گا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ بحث میں مقابلہ نہ کریں۔ وہ آپ کو ادھر کی انفارمیشن، ادھر کی انفارمیشن، فلاں کی انفارمیشن، تو وہ آپ کو سے نا کوشش ہوگی کہ اس کی وہ آپ سے گفتگو میں جیتے، تو آپ اس کو جیتنے دیں اور آپ خاموش ہو کر اس کی باتوں کو سنیں۔ اگر آپ نے یہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں اور ان پڑھ جاہل بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے دونوں جاہلوں سے بچنا ہے، پڑھے لکھے جاہل سے بھی بچنا ہے اور ان پڑھ جاہل سے بھی بچنا ہے۔ اگر آپ دونوں سے بچ گئے تو پھر آپ یقین کر لیں، آپ اللہ کی نظر میں بھی جو ہے نا آپ ترقی کر جائیں گے، اور کاروبار میں بھی آپ ترقی کر جائیں گے، اور ایز اے پرسنالٹی بھی آپ کی جو ہے نا گروم کرے گی، کیونکہ آپ خاموشی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا جاہل کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں، جاہل کے ساتھ آپ بحث نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک کام اور کریں کہ آپ جب کسی بھی آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ جائے، مہمان آ جائے، دکان کے اوپر، دفتر میں کوئی لوگ آ جائیں، آپ ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ گئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ ان سے زیادہ کھائیں۔ آپ کیا کریں، ہمیشہ جب بھی آپ بزنس میٹنگ میں ہو نا، بزنس میٹنگ کا ایک مینر ہے، ایک اصول ہے
کہ آپ اپنے سامنے والے سے ہمیشہ تھوڑا کھائیں۔ یہ ایک بڑی پتے کی بات ہے، جو بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنی کے جو آنرز ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو جب چیک کرتے ہیں نا تو اس کی اتنی چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ کسی بندے کو یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ترقی دینی ہو نا، تو اس کے لیونگ سٹائل دیکھتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، سوچنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا، ہر چیز کے پیرامیٹر کو وہ چیک کرتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اپنے گیسٹ کے ساتھ بیٹھیں، بزنس میٹنگ میں ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اگر اکیلے ہوں تو آپ کا مزاج الگ ہو جائے، جیسا مرضی آپ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنت عمل یہی ہے کہ آپ ہمیشہ تھوڑا کھاتے تھے، آپ دوسروں کو دیتے تھے کہ وہ زیادہ کھا لیں۔ تو آپ جب کسی گیسٹ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے کھانے کو، اپنی مقدار کو اس کے مقابلے تھوڑا کرنا ہے، اور اس کو کھانے کا زیادہ موقع دینا ہے۔ یہ ایک بڑی پتے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کہیں کسی جگہ کے اوپر آپ اچھے کام میں، نیک کام میں، خیر کے کام میں اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں، تو آپ کے مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا، جس کو شیخی بہت آتی ہے، جو دکھاوے کے لیے، تو آپ کسی کے مقابلے کے اوپر مال کا بھی خرچ نہ کیجیے گا۔ ایک بندہ کی وہ دیگیں پکا رہا ہے اور وہ کھلا رہا ہے لوگوں کو، تو آپ اس کے مقابلے میں نہ دیگیں پکانا شروع کر دیں۔ تو آپ کبھی بھی اللہ کے راستے میں، لوگوں کے لیے، کسی بھی حال میں، بزنس میں، اور جو ہے نا محفلوں میں، جلوسوں میں، آپ یہ جو مقابلے کے لیے ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں نا، میں نے یہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کو یہ کرایا، میں نے وہ کروایا، تو آپ مقابلے میں آپ اس طریقے کا کام کبھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو مقابلے میں اس طرح کا نیکی کے کام کرنے میں بھی آپ کو نہ تو آپ کو اس کا کوئی ثواب ہوگا، اور نہ آپ اس میچ کو جیت سکتے ہیں، آپ اس میں ذلیل ہی ہوں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی مال خرچ کرنے میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، آپ رک جائیں۔ جیسے بولی لگانے میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولی نہیں لگاتے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ بولی لگاتا ہے وہ بعد میں نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ اور آخری بات، اگر آپ اپنے کاروبار کو پرسکون طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی انرجیز کو پورا کا پورا کاروبار میں، ملازمت میں، ریسرچ میں، تعلیم میں آپ جو ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے بنیادی ضرورت ہے پیس آف مائنڈ کی۔ آپ کا برین اگر پیسفل ہوگا، آپ ہر لحاظ سے مینٹلی فریش ہوں گے، تو آپ سوچیں گے بھی اچھا، آپ کے اندر قوت فیصلہ بھی اچھا ہوگی، آپ کی ڈیسیژن پاور بھی بہتر ہوگی، اور آپ جو ہے نا آپ کی ریسرچ بھی اچھی ہوگی، آپ کا انرجی لیول بھی بوسٹ کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ جب بھی گھر سے اپنے کام پہ، دفتر میں، ملازمت پہ، کاروبار پہ جائیں، تو آپ اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، بچوں کے ساتھ بہت اچھا صلح، اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے بغیر، کوئی ہارش گفتگو کیے بغیر، ان کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت کے ساتھ آپ گھر سے نکلا کریں۔ ورنہ گھر کی ٹینشن، اگر آپ کا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا رہے گا، تو آپ کا آدھا مائنڈ جو ہے نا، وہ سارا کا سارا مائنڈ آپ کا سکیٹرڈ ہو جائے گا۔ اور مائنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صرف 5-10% بھی سکیٹرڈ ہونا، تو یہ باقی 90% بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں، جو مال بیچنا ہوتا ہے وہ بیچتے نہیں ہیں، جو خریدنا ہوتا ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، غلط مال خرید لیتے ہیں، غلط بیچ لیتے ہیں، غلط لوگوں سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، ہماری انرجیز مائنڈ سے آتی ہیں۔ بزنس مین فزیکلی جنگ نہیں لڑتا، بزنس مین ہمیشہ مینٹلی جو ہے نا وہ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا مائنڈ پیسفل ہے، اس کو ریسٹ ملا ہوا ہے، وہ اندر سے خوش ہے، تو اس کے اندر قوت فیصلہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے رشتوں کے ساتھ بنا کر رکھیں، بیوی بچوں سے بنا کر رکھیں، ماں باپ سے بنا کر رکھیں۔ جھگڑا تو ہوتا ہے تھوڑے سے پیسوں کا، لیکن آپ اگر کمپرومائز کر کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کر کے گھر سے آئیں گے، اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، دین اسلام کی نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور آپ کے کاروبار میں، ملازمت میں آپ کا سارا دن بھی اچھا گزرے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے ایک اصول ہے۔